اگر کوئی شخص تمہاری مذمت کرے تو اس سے خفا ہونا محض نادانی ہے۔ تکبر اور خود بینی ایک غلط روش اور بری عادت ہے، اور حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ سے ایک قسم کا مقابلہ ہے۔ کسی کو دیکھ کر راحت تو اس وقت ہی ہو سکتی ہے جب تم خود کو اس پر نثار کر دو۔ خود پسندی برے اخلاق میں شامل ہوتی ہے۔ اے عزیزو، معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر بندگان خدا بارگاہ الہی سے دور پڑے ہیں۔ اس دوری کا سبب غفلت ہے۔ 100 میں 99 افراد کا یہ حال ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا یہ اعتقاد ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، جس طرح گھاس جب سوکھ جاتی ہے تو نیست و نابود ہو جاتی ہے، یا ایک چراغ تھا جو گل ہو گیا۔ اس بنا پر خدا کا خوف نہ کرتے ہوئے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ عاقل وہ ہے جو اپنے آپ کو ملامت کرے اور اللہ کریم کی عبادت و اطاعت میں مشغول رہے۔ احمق وہ ہے کہ وہ نفس پرست ہو اور اللہ کریم سے غافل ہو۔ رات سونے سے پہلے تمام دن کے افعال پر غور کرو۔ نکاح میں تاخیر زنا کا سبب بنتا ہے اور اس کا عذاب والدین پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنی باری دوسری بیوی کو دے دے اور شوہر بھی اس پر رضامند ہو تو دوسری بیوی کا حق ثابت ہو جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے اور اتفاق کی صورت باقی نہ رہے تو خدا ترس لوگوں کا اصلاح حال کی کوشش کرنی چاہیے۔ امید سے محبت ٹپکتی ہے اور کوئی مقام محبت سے بالا تر نہیں، اور خوف سے ڈر اور نفرت ٹپکتی ہے۔ جب تک امید صادق نہ ہو اور آنکھ جناب الہی کے جمال کی لذت پر نہ پڑے، تب تک ان عقبات یعنی گھاٹیوں کو پار نہیں کر سکتا۔ خوف و رجا کی فضیلت نہایت عظیم ہے، اور رجا لگام کی مانند ہے جو بندہ کو آگے کھینچتا ہے، اور خوف تازیانے کی طرح ہے جو اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ خوف ایک بزرگ مقام ہے اور اس کی فضیلت ان کے ثمرات اور اسباب کے موافق ہے، اور اس کے سبب علم و معرفت ہیں۔